آج انہوں نے کہا کہ عمران خان بھی مجھے پارٹی سے باہر نکال سکتا ہے ایسی کی تیسی. موصوف نے ککھ بن کے دورہ نہیں کیا. علیم اباجی نے کھل کھلا کے کہا میں تو بسنت منا رہی تھی. اس کے تو ہاتھ میں صحت کی لکیر ہی نہیں ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. اور یہ صاحب خدا معافی دے گڑو مینو تے مینو بھی گڑو. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے ہمارے ہم سب کے اندرونی خبروں کے دادا رضی. دادا کل آپ میرے سامنے ایسے کیسے کر کے موبائل پہ کچھ کر رہے تھے, مجھے شک پڑا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں اور آپ نے ایک آڈیو ریلیز کی تھی. میں نے نہیں ریلیز کی, میں سنی سی. اچھا آپ سن رہے تھے. اچھا مجھے لگا کہ دادا وہ آپ کچھ ایسے ایسے کر رہے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ نے کوئی شفقت نہ کی ہو. وہ تو سوشل میڈیا پہ وائرل تھی. اچھا ویسے ہی چل رہی تھی. چلے ٹھیک ہے, لیکن آپ پہلے دادا وہ آڈیو کے اندر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کرسی بدل دو, میں نے ایسی کی تیسی. جنید اکبر کی بات. ہاں تو وہ پارلیمانی پارٹی سے استعفیٰ دینا چاہ رہا ہے. اچھا ہاں, لیکن آج انہوں نے کہا کہ عمران خان بھی مجھے پارٹی سے باہر نکال سکتا ہے ایسی کی تیسی. ہاں لیکن وہ پارٹی سے استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی عمران خان صاحب نے ان کو خیبر پختونخوا کا پارٹی کا چیئرمین یا ہیڈ اس لیے لگایا تھا کہ وہ کوئی احتجاج کریں, اور ان کو علی امین گنڈا پور کے مقابلے میں لگایا گیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھے. ٹھیک ہے. موصوف نے ککھ بن کے دورہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. جب بھی کال شال ہوتی ہے یہ اپنے گاؤں میں تو ہڑتال کروا دیتے ہیں, سب کچھ بند کروا دیتے, باقی پشاور کی ذمہ داری لیتے. وہ تو کے پی کے پورے کا پارٹی سربراہ ہے. اچھا ہاں, تو جو پارٹی نے سپورٹ دینی تھی خان صاحب کو یا ان کے بیانیے کو, جو پارٹی نے رونق لگانی تھی بنی گالا کے باہر, وہ تو نہیں لگائی, لگا سکے. نہیں بالکل نہیں. ویسے یار سیاست کے اندر نا بعض پرسیپشن ایسے ہوتے ہیں, سیاست کے اندر بعض پرسیپشن ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی اور طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, کام کہیں اور ڈل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہم سب کی نظریں تھی علیم اباجی کے اوپر. ہاں جی ٹھیک ہے. علیم اباجی نے کھل کھلا کے کہا میں تو بسنت منا رہی تھی, ہے نا. لوگ ان سے احتجاجی تحریک کی توقع لگا کے بیٹھے تھے, سب کو کہہ رہی وہ تھی لیڈ کریں گے. سارے نکلیں, لیکن خود بسنت منا رہی تھی. بڑے سینئر صحافی ہیں وہ ارشاد بھٹی صاحب, ہاں انہوں نے بھی غصہ کیا, لیکن میں ارشاد بھٹی والا غصہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, ارشاد بھٹی صاحب کو تو لبرٹی حاصل ہے نا بھائی. ہم تو علیمہ آپا کو, آپ دیکھیں ہمارے پروگرام کے اندر ہمیشہ انہیں علیمہ آپا باجی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, علیمہ باجی یا علیمہ آپا کہا گیا. ان کا احترام اپنی جگہ کے اوپر اور ہے, دل کے اندر ہے. لیکن بھائی اور آج جو ہے عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب کو عدالتی معاون بنا کر, جی ناٹ ایز اے وکیل آف عمران خان, اچھا ٹھیک ہے, عدالتی معاون بنا کر عدالت جیل میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ان کے سیل کی رپورٹ لے کے آئیں. وہ رہتے کیسے ہیں, وہ کھاتے کیسے ہیں, ان کو کیا پرابلم ہے, ان کو کیا پرابلم نہیں ہے, ان کو یہ ساری رپورٹ بنا کے لائیں. اور سنا ہے کہ وہ 3.5 گھنٹے خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کی رپورٹ بنا کے لائے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ رپورٹ عدالت کو پیش کریں گے. دیکھیے اس سے پہلے نا 2 نقطۂ نظر پائے جاتے. ٹھیک ہے. ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ یار ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. ہاں جی, وہ تو اتنی ایکسرسائز کرتا ہے. ہاں جی, اس کے تو ہاتھ میں صحت کی لکیر ہی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. اور یہ صاحب خدا معافی دے دو. کیا بات. اپنا بڑھاپا اور ہمارا بڑھاپا خراب نہ کریں اللہ کے بندے. یار کچھ خدا کا خوف کریں, کدھر چل پڑے. اب ہارون رشید صاحب اور اوریا صاحب نے تو بالکل پنجابی کے اندر لا ہی دیتی ہے. ہاں جی, ہاں جی. ٹھیک ہے نا یار, کو تھوڑا سا یار بندہ کوئی احترام ادب حد رکھ لیتا ہے یار. ٹھیک ہے جی. تو کئی دفعہ ماحول ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ جوش میں آ کے ویسے ہائے ہوا ہوتا ہے بندہ, وارا نہیں, مطلب آپ کو سوٹ نہیں کرتا یار. ٹھیک ہے نا, تو حد ختم ہو گیا. آپ جو ہے نا جب ایسی حرکت کرتے ہیں نا پھر ہم ہیں ریئیکشنری لوگ. میں تو بڑا ریئیکشنری. پھر میں ریئیکشن میں آ کے نا خان صاحب کی مزید بےزتی کرتا ہوں. ہاں, اور خان صاحب کے اوپر میرے ہاتھوں تنقید کروانے کی وجہ بیسیکلی یہ 2 صاحب ہیں. یہ جب اس کو ولی اللہ بنا کے پیش کرتے ہیں نا تو میرے اندر کا پھر خون جوش میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خیر جناب, وہ
کہانی سننی ہے بڑی مزیدار. جی آ رہا ہوں میں. اب جناب کہانی کے اندر ان ہو گیا بیرسٹر سیف. ٹھیک ہے. جنید اکبر کا کہنا ہے کہ پارٹی سربراہ میں کے پی کے کا, ہاں جی, پیسے میں لگاؤں, وہ میں لے کے آؤں, میرا کہیں ذکر ہی کوئی نہیں. بولا انہوں نے برداشت ختم ہوگی میری. مینو بھی ان کرو. اچھا ٹھیک ہے. اصل میں ان کا مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انو مینو تے مینو بھی گنو. میرو منو بھی گنو. ٹھیک ہے. وہ بس اس میں ہے. اس لیے ان کی باتوں کو جب وہ بھی اب کوئی بھی باتیں کریں اور کریں گے, ٹھیک ہے نا, آپ نے اس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے کہ وہ اپنا کردار جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو بڑی خبر جی, ڈٹ کے کھڑا والا سارا بیانیہ جو تھا وہ دبڑ دوس ہو گیا. یہ عمر بھی تو زیادہ دیکھے نا, 80 سال میں کون ڈٹ کے کھڑا ہوگا. خان صاحب جو ہے نا وہ ڈھہ گئے, ٹوٹ گئے. ٹوٹ گئے. اور جب بندہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے دادا. خان صاحب سے جب اس نے اعتراف کر لیا کہ میں ٹوٹ گیا, میں ڈھہ گیا, میری بس ہو گئی. دادا باقی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں. نہیں باقی آپ سمجھدار ہیں, ہمارے آزاد کے جو ناظرین ہیں بہت سمجھدار. میں زیادہ اندازہ لگا لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آڈینس کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھا. ضرور کامنٹ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.